عورت بدل جاتی ہے یا اسے بدل دیا جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو پہ ہم اس بارے میں بات کریں گے، ساتھ میں ہی میں آپ کو 4 کلمات ایسے بتاؤں گی کہ اولاد پہ اگر پریشانی آ جائے تو وہ 4 کلمات اتنے پاورفل ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ تو ایک عورت بدل جاتی ہے یا اسے بدل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں شادی کے بعد عورت بدل جاتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس کے بدلنے کے پیچھے کیا کیا باتیں ہیں۔ وہ جو ہنسی ہنسی سب کچھ برداشت کرتی تھی، آج وہ سب کو جواب کیوں دینے لگی؟ عورت کا لہجہ تب بدلتا ہے جب اس کا دل روز تھوڑا تھوڑا کر کے توڑا جاتا ہے۔ پہلے وہ چپ رہتی ہے، سمجھ کر ایڈجسٹ کرتی ہے، ہر بات کو برداشت کرتی ہے، پھر وہ سمجھتی ہے، بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب سننے والا کوئی نہ ہو تو پھر وہ بدل جاتی ہے۔ اس کا غصہ اصل میں اس کی تھکان ہوتا ہے، اس کی سختی اصل میں اس کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے جو روز مجروح کی جاتی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے۔ عورت دیکھیں، عورت صرف ایک عورت کیا ہے؟ صرف ایک بیوی نہیں ہے، عورت ایک بیوی ہے، ایک ماں ہے، ایک بہن بھی ہے اور ایک بیٹی بھی ہے۔ سب سے پہلے ہر بدلتی عورت کے پیچھے ایک لمبے عرصے کی خاموش قربانی ہوتی ہے جس کو کوئی نہیں سمجھتا۔ سب سمجھتے ہیں کہ اس کا فرض ہے، اس لیے جب بھی کوئی کہے نا کہ تم پہلے جیسی نہیں رہی تو اسے یہ یاد ضرور دلایا کرے کہ تم نے بھی تو پہلے جیسا ساتھ نہیں دیا میرا۔ تو جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ اپنی نیند، اپنے خواب، اپنی خواہشیں سب قربان کر دیتی ہے، لیکن جب اس کی قدر نہ ہو تو وہ صرف بیوی نہیں، ماں ہوتے ہوئے بھی ٹوٹنے لگتی ہے۔ اور ماں کا رشتہ تو اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ وہ ہر چیز برداشت کرتی ہے، قربانی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ماں کبھی بچوں پر غصہ نہیں ہوتی، وہ بس تھکی ہوتی ہے۔ جب ماں چڑچڑی لگتی ہے اصل میں وہ اندر سے اوور لوڈڈ ہوئی ہوتی ہے۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ماں جو ہے نا غصہ نکال دیتی ہے بچوں پر، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ بچے ماں کی آواز کا لہجہ سنتے ہیں لیکن اس کا درد نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ ماں جب ٹوٹتی ہے تو سب سے زیادہ اثر کس پہ پڑتا ہے؟ بچوں پہ پڑتا ہے۔ ایک خوش ماں ہی خوش بچے پیدا کرتی ہے، ماں بچوں کی تربیت اچھی کرتی ہے، گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی کو ایموشنل سکون دے تو وہ سکون ماں کے ذریعے بچوں تک پہنچتا ہے۔ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو نیگلیکٹ کرتا ہے، اس کی کسی چیز کا خیال نہیں رکھتا، اس کی تعریف نہیں کرتا، تو ایک عورت آہستہ آہستہ جو ایک ٹوٹنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ وہ جو مضبوط عورت ہوتی ہے نا، وہ آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب باپ ماں کی عزت کرتا ہے تو بچے محبت سیکھتے ہیں، جب ماں اکیلی لڑتی ہے تو بچے خاموشی سیکھ لیتے ہیں، اور جب ماں کو سپورٹ ملتا ہے تو وہی ماں اپنے بچوں کے لیے دنیا کی سب سے مضبوط دیوار بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر گھر میں ماں کا لہجہ بدل رہا ہے نا تو اسے جج مت کریں۔ شاید وہ ہیلپ نہیں چاہتی، وہ صرف سمجھ چاہ رہی ہے کیونکہ اس کو کوئی سمجھے، کیونکہ ماں کا ایک رشتہ نہیں، ایک پوری دنیا ہوتی ہے۔ ماں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ جی ادھر 4 کلمات ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ جب بھی اولاد پر مشکل وقت آنے لگے تو یہ 4 کلمات ایسے ہیں جو آپ نے جو ہے نا ضرور پڑھنے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ جب بھی اولاد پر مشکل وقت آنے لگے تو والدین کو گھبرانے کے بجائے یہ 4 کلمات پابندی سے پڑھنے چاہیے، کیونکہ دعا جو ہوتی ہے نا، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو پہلا کلمہ بتاؤں گی۔ جو پہلا کلمہ ہے وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ کلمہ دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ پر کامل بھروسہ سکھاتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پریشانی اولاد پہ اگر آپ کی ذات پہ بھی آتی ہے تو آپ یہ کلمہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کلمہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمے سے کمزوری طاقت میں بدل جاتی ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب یہ دیکھیں کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق کون دیتا ہے ہمیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہمیں گناہ سے بھی بچا سکتی ہے اور نیکی کرنے کی طاقت بھی وہی دیتی ہے۔ اچھا، تیسرا کلمہ جو ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کلمہ گناہوں کو معافی اور رزق اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ استغفار تو ویسے بھی گناہوں کی معافی ہے، ہمیں تو ویسے بھی چلتے پھرتے استغفار کرنا چاہیے ہم لوگ۔ وہی بات ہے، گناہوں سے بھری ہوئی ہے ہماری زندگی، چھوٹے بڑے گناہ، ہر قسم کے گناہ جو ہے نا ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے ہم سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ استغفار تو بہت ضروری ہے، استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں، رزق میں برکت ہے، معافی ہے، پریشانی میں ہے آپ تو بھی استغفار پڑھیں۔ تو اچھا جی، چوتھا کلمہ جو ہے وہ آخری وہ میں آپ کو بتاؤں گی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کلمے سے اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے، بہت ہی خوبصورت کلمہ ہے۔ تو بجائے کسی اور کے پاس آنے جانے کے علاوہ آپ یہ 4 کلمات اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ پریشانی نہیں ہے تو بھی بنا لیں۔ ان کلمات کو فجر اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اولاد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی۔
کی اولاد کے لیے اپنے لیے جو پریشانی جو مشکلات ہیں اللہ پاک آپ کی غیب سے انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگوں کی سب جو ہے نا دعاؤں کا اور سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں نہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اور آپ کی جو میری بہنیں جو بھائی مشکل حالات میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی گھریلو مشکلات کو دور فرمائیں، اور جو ہے نا سب پہ اپنا رحم کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ میرا کیک کیسا بنا ہے۔